اس سیگمنٹ میں ہم اس عظیم رات کی بات کریں گے جو رب کائنات کے ایک عظیم معجزے سے عبارت ہے، یعنی شب معراج۔ یہ وہ رات ہے جس میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اپنے قرب خاص میں بلایا اور آسمانوں کے ایسے سفر پر لے گئے جو انسانی عقل و شعور سے بالاتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، جنت و جہنم کے نظارے کیے، مناظر دیکھے، انبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اللہ رب العزت سے براہ راست ہم کلام ہوئے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں یوں کیا گیا کہ یہ رات مسلمانوں کے عقیدے میں نہایت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا گیا جو مومن کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے۔ ایگزیکٹلی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، یعنی اور شب معراج میں نماز امت کے لیے فرض کی گئی ہے، اور شب معراج ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی طلب کے لیے عملی طور پر تیار ہونے کا بھی درس دیتی ہے۔ یہ رات بندگی، دعا اور اپنی زندگی کے محاسبے کا بہترین موقع بھی فراہم کرتی ہے، اور یہ تمام تر باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں مفتی جہانگیر شاہ صاحب۔ تھینک یو فار جوائننگ اس مفتی صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کی اہمیت، اس رات کی، اس کی فضیلت، اور پھر وہ تمام تر باتیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج پر گئے، کہاں کہاں کس کس سے ملاقات ہوئی، اور وہ کون سا وقت تھا جب محب اور محبوب کے درمیان دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترمہ آپ کا، اور آپ کے ساتھ جو ہمارے دوست تشریف فرما ہیں اینکر صاحب ان کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رجب شریف کا مہینہ ہے یہ بہت ہی فضیلت کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے، اور آقا علیہ السلام اس مہینے کے 27 تاریخ کو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ واقعہ معراج جو ہے یہ بہت طویل واقعہ ہے۔ میں واقعہ معراج کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں رکھنا چاہوں گا کہ رجب کی 27 تاریخ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ حرم پاک میں لے گئے۔ وہاں آقا علیہ السلام کا شق صدر ہوا۔ آقا علیہ السلام کا دل مبارک ہے اس کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا۔ اب یہ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کے 15واں جو پارہ ہے اس کی پہلی آیات میں یہ چیز موجود ہے۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے دوران بہت کچھ دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ جو چغل خور ہیں ان کو کیا سزا ملی جا رہی ہے، جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کو کیا سزا ملی جا رہی ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کو کیا سزا ملی جا رہی ہے، جو بے نمازی ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو یتیموں کا حق کھاتے ہیں، مسکینوں کا حق کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کو طرح طرح کا عذاب دیا جا رہا تھا۔ میرے آقا نے جنتیوں کو دیکھا، دوزیوں کو دیکھا، مختلف لوگوں کو دیکھا۔ پھر میرے آقا نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ السلام پڑھ رہے تھے۔ تو بہرحال جب آقا علیہ السلام نے یہ سارا سفر کا مرحلہ طے کیا براق کے ذریعے، اور براق جو حدیث کی روشنی میں گدھے سے بڑا ہے اور گھوڑے سے چھوٹا ہے، ایک ایسی سواری، اور جو خچر سے یعنی کہ چھوٹا اور یعنی کہ گھوڑے سے چھوٹا اور خچر سے بڑا، اسی درمیان کی ایک سواری اس کو براق کہا جاتا ہے۔ اور براق برق سے ہے بامانہ بجلی کے، یعنی جس طرح بجلی کا بٹن آف آن کرتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے، اتنی یہ تیز رفتاری کے مانند سواری ہے براق۔ پھر آقا علیہ السلام بیت المقدس پہنچتے ہیں، اور بیت المقدس آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جو مسلمانوں کا یہ قبلہ اول ہے۔ فلسطین جو انبیاء کی سرزمین ہے، آقا علیہ السلام وہاں تمام انبیاء نے حضور کا استقبال کیا، اور 70 یعنی کہ یہاں تک آتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں، تو تمام انبیاء کرام نے حضور کا استقبال کیا اور خطاب کیے، اور سب سے آخر میں میرے آقا کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور تمام انبیاء کرام کی جماعت سن لو، آقا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں یہ ہم میں سب سے زیادہ فضیلت والے، عظمت والے ہیں۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ امامت فرمانے کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے آسمانوں کا سفر کیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں۔ اب ہر آسمان پہ اللہ کے نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، پھر وہاں فرشتے عبادت میں مصروف تھے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، ہر آسمان پہ۔ وہ عبادت بھی آقا علیہ السلام کو پسند آئی، حضور نے اپنی امت کے لیے لی ہے، اور نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی۔
تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ آقا علیہ السلام نے یہ جو سفر کیا اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سیڑھی کے ذریعے کے آسمانوں کا، اور یہ اتنا آقا علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ جبرائیل امین رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، تو میرے آقا نے فرمایا کوئی حاجات، جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دی جائے قیامت کے دن تاکہ آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے تو اس وقت جو ہے میں پر بچھاؤں۔ پھر میرے آقا، آپ کو پتہ سدرۃ المنتہا یہ وہ بارڈر ہے جہاں پر اوپر والے جو فرشتے ہیں وہ سدرات پہ رک جاتے ہیں اور نیچے والے فرشتے رک جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کو کسی نے کراس نہیں کیا، جبرائیل جو فرشتوں کے سردار نوری مخلوق ہے وہ بھی رک گئے، لیکن میرے آقا نے سدرۃ المنتہا کو کراس کیا۔ پھر میرے آقا یہاں تک اللہ سے ملاقات کرنے گئے، اور پھر وہ جو قرآن کے آیت کا بھی آپ نے ترجمہ پیش کیا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام پر میرے آقا گئے، اتنے اللہ کا قرب ملا حضور کو کہ جس طرح دو کمانوں سے بھی علامہ صاحب قرب مل گیا۔ میں چاہوں گا کہ ہم یہیں سے آ کے واپس سٹارٹ کریں، اور وہ آیت کریمہ بھی ہے یہ سوال، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مطلب کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا اور پھر کہاں سے کہاں تک کا سفر کیا۔ لیکن سوال یہ بھی ہے میرا ساتھ میں آپ سے کہ اس کے بعد ہمیں عبادات کیا کرنی چاہیے اس دن میں، کیونکہ یہ دن بڑا خاص ہے، اس میں آپ کے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، آپ کی موت کا فیصلہ، آپ کی زندگی کا فیصلہ، آپ کی اولاد کا فیصلہ، یہ تمام تر فیصلے ہوتے ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، اسٹے ود اس۔